بسم الله حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایسی بستی کا ذکر کیا ہے جس بستی کے اوپر اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں نشاور کی تھیں، اور اس بستی نے جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر اس بستی والوں کو بھوک اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا. یہی بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی 112 نمبر کی آیت ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے بستی کی مثال بیان فرمائی کہ جو آمنۃ مطمئنہ، جو بڑے امن و امان کی، امن و آشتی اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے. ان کی روزی ہر طرف سے کشادہ روزی آ رہی تھی. پھر کیا کیا اس نے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اس قوم نے، اس بستی نے، تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے اس بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی حرکتوں کے سبب، ان کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب. تو یہ آیت ہمارے اس مضمون کے تعلق سے، اس موضوع کے تعلق سے بڑی اہم آیت تھی جو میں نے شروع میں پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا. اور انشاءاللہ آگے اس درس میں ہم جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان کیسے قائم ہو، امن و امان کے اسباب کیا ہیں اور امن و امان کے فقدان کے اسباب کیا ہیں. امن و امان کو قائم کرنے کے اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہے اور امن و امان کے فقدان کا سبب بننے والی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان قائم فرمائے اور بدامنی سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے. توفیق ملتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، واپس جا کر سو جاتے ہیں انشاءاللہ، ورنہ تو سوئے ہی رہتے ہیں کنٹینیو. اس درخت کے پاس پہنچتے تو سبحان اللہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز، اتنی خوبصورت آواز آپ کو ملتی، سنائی دیتی کہ آپ تنگ رہ جائیں گے. کیا ہے؟ اچھا، جو میں نے نوٹ کیا، جو تعجب کی بات میں بتا رہا ہوں، اگر شام کو میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ایک آواز آپ کو چڑیا کی نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی. ایک بھی چڑیا کی آواز چوں سے بھی سنائی نہیں دیتی انہی درختوں کے پاس سے. لیکن صبح فجر کے وقت ایسے چہچہاٹ کی آواز آتی ہے کہ لگتا ہے کوئی چڑیا بھی خاموش نہیں ہے. اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے اور اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے. ہم کیا کرتے؟ ہمارا کیا حال ہوتا؟ سبحان اللہ، سب جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہاں پر فرمائے وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، ایک دن کا کھانا، روزانہ اس کو ایک دن کا کھانا ملتا رہے، پوری زندگی اس کی تو گزر گئی، اس کو کوئی ایشو تو نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، پوری دنیا کی نعمتیں اس کے لیے نشاور کر دی گئی. یہ اور اس طرح کی احادیث
اگر کسی چیز پر دلالت کرتی ہیں میرے بھائی اور دوستو تو وہ امن و امان کی نعمت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہم چند اسباب اللہ کی توفیق سے ذکر کرتے ہیں کہ جس سے امن و امان کی نعمت کو اور دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ باقی رکھ سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، یعنی ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال انجام دیں گے۔ اس میں سے کچھ عمل قومی سطح پر، کچھ معاشرتی سطح پر اور کچھ افراد کی سطح پر، اور سب مسئول ہیں، سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے، سب ذمہ دار ہیں۔ قومی امن و امان کے ذمہ دار قوم ہے، معاشرت میں امن و امان کے ذمہ دار اس معاشرے کے افراد ہیں، اور خاندان کے سطح پر اور فرد کے سطح پر۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین پر ایمان ہونا، سب سے پہلے نمبر پر۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، تھوڑا ایمان، تھوڑا کفر، تھوڑی توحید، تھوڑا شرک نہیں چلتا اسلام کے اندر، خالص توحید چاہیے، اللہ رب العالمین پر سچا پکا ایمان چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا اسی بندے کو امن و امان حاصل ہوتا۔ اور ہماری، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہماری زندگی دنیا کی زندگی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہر بندے کو آخرت کی زندگی کا بھی سامنا کرنا ہے، اور یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ کو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی امن و امان حاصل ہو اور آخرت کے اندر بھی امن و امان ملے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ظلم سے مراد یہاں کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ گناہ ہے، اور گناہوں میں اکبر الکبائر جو ہے وہ کیا ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، سمجھ گئے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ شرک اور کفر یہ سب سے بڑا، یہ جہاں یعنی جب نیک اعمال کی لسٹ بنائی جائے گی اور برے اعمال کی لسٹ بنائی جائے گی تو نیک اعمال کی لسٹ میں سب سے پہلے ایمان ہوگا، توحید، اور غلط چیزوں کی لسٹ جب بنائی جائے گی تو سب سے پہلے جو لکھا جائے گا وہ کفر و شرک لکھا جائے گا، سمجھ گئے؟ اور اسلام کیا ہے ہمارا؟ یہی دو لسٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو دیے گئے، یہ کام آپ کو کرنے کے ہیں، یہ کام آپ کو بچنے کے ہیں، بس ہو گیا، آپ نے اسلام پر عمل کر لیا۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہاں پر عربی زبان سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، الف لام کے ساتھ یہاں الامن بیان کیا گیا ہے، یعنی امن و امان کی ہر نوعیت، ہر قسم کا امن و امان وہ اس کے اندر شامل ہے، ہر مرتبے کا امن و امان اس کے اندر شامل ہے، دنیا کا امان شامل ہے، آخرت کا امان شامل ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، انبیاء کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کی جو مثالیں بیان کی ہیں، انبیاء کے جو قصے بیان کیے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ انبیاء کی زندگی سے، انبیاء کی دعوتی زندگی سے، انبیاء کے ایمان سے، انبیاء کے تقوی سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی تو ویسے پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے، لیکن ہم پوری زندگی کی بات نہیں کریں گے، صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ایمان کے ساتھ دنیا کا امن و امان کیسے حاصل ہوتا ہے ہم کو۔
آپ سب کو معلوم ہے پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز میں مبتلا کیا گیا؟ آگ میں ڈالنے کی بات آئی، اور آگ اتنا بڑا ڈھیر لکڑیوں کا اور ان چیزوں کا جلایا گیا، اتنی تیز آگ کہ خود جو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا چاہتے تھے وہ اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے، دور سے پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز نے اس آگ کی مصیبت سے محفوظ رکھا؟ اللہ پر ایمان نے، اور کوئی چیز نہیں۔ اب ایمان دیکھیے، ایمان کی مضبوطی دیکھیے، ہم بھی کہتے ہیں نا ہمارا بھی دعویٰ ایمان کا ہے نا، لیکن پھر بھی ہم شکایت کرتے بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم کیوں مصیبتوں پہ مصیبت جھیل رہے ہیں؟ دراصل یہ مصیبتوں پہ مصیبت جو آپ جھیل رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، اور اگلا درس انشاءاللہ اسی تعلق سے ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ آپ اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، بولیے میں کیا کروں؟ اور جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ اگر وہ ان کے 600 پر ہیں، ایک پر سے بھی اگر اس آگ کو ختم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد کے آفر کو ٹھکرا دیا، کہا نہیں، ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، مدد ہم کو آپ سے کیوں چاہیے؟ ٹھکرا دیا مدد کے آفر کو۔ اور کیا دعا پڑھی تھی؟ کون سی دعا؟ حسبنا اللہ۔ کیا معنی ہوتا ہے اس دعا کا؟ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جہاں بھی جس نے بھی اللہ کا، اکیلے اللہ کا سہارا لیا اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ کتنی مثالیں آپ لے لیجئے، پورے انبیاء کے لسٹ سامنے رکھ لیجئے، اور ان کی زندگی، ان کی سبان حیات، ان کی آزمائشیں، اور آزمائشوں میں ان کی کامیابی کا سبب آپ اپنے سامنے رکھ کر اس کی اسٹڈی کیجئے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر، یا اس سے پہلے ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تو انبیاء کی بات ہو گئی۔ اسی طرح اتقیاء اولیاء کی بات بھی ہے، مجاہدین کی بات بھی ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلیوں پہ لے کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آپ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجاہدین تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو مر بھی جاتے ہیں، مرنے سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ لیکن آپ کو معلوم نہیں جو سچے دل سے جہاد کیا کرتا ہے؟ صحابہ کرام جو مجاہدین تھے، کتنے لوگوں کا یہ واقعہ ہے کہ مرتے وقت مسکراہٹ اور فزت ورب الکعبہ جیسے جملے انہوں نے ادا کیے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر قتل ہو رہے ہیں، تلوار گردن پر پڑ رہی ہے، خون بہہ رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی ان کو نظر آ رہی ہے؟ غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی جو چند کھجور کھا رہے تھے، ابھی میدان کارزار میں کودے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابھی میدان میں کود جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت مل جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، کھجور کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے کہا یہ تو پھر جنت ہی تو مقصد ہے بھائی، مقصد حیات ہمارا۔ کہا یہ اتنے کھجور میں کھانے بیٹھوں گا تو یہ تو ہماری زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، جنت بہت دیر میں ملے گی ہم کو۔ اور
میدان کارزار میں کود جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور اللہ سے جا ملتے ہیں اور جنت مل جاتی ہے اس بندے کو، صحابی کو۔ تو یہاں دراصل ہمارے امن و امان یا ہماری کامیابی صرف ہماری اپنی اس محسوس اور مادی دنیا تک اس کو محدود کر کے سوچیں گے تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کیا مطلب ہے اس چھوٹی سی آیت کا؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ملا لیجئے، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ استقامت کی پوری تقریر گھنٹے 2 گھنٹے کی آپ کو اس آیت کے اندر ایک ٹائٹل کی حیثیت سے مل جائے گا۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایمان اللہ کا کلمہ پڑھیے اور پھر اللہ کے دین پر جمے رہیے، حالات کیسے بھی آئیں، نشیب و فراز آپ کی زندگی میں کیسے بھی آئیں، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، اللہ کے دین کو نہ چھوڑیں، یہی استقامت ہے۔ اور پھر اس استقامت کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کو امن و امان اور جنت کی خوشخبری۔ ڈرو نہیں، خوف کہتے ہیں آگے کی مصیبت کا خوف ہوتا ہے، اور حزن کہتے ہیں پچھلی گزری ہوئی چیز پر آدمی غم کرتا ہے۔ یہاں دونوں کلمہ رب العالمین نے استعمال کیا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جس زندگی کے لیے تم جا رہے ہو، آخرت کی زندگی کے لیے، اس کے لیے خوف نہیں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، دنیا چھوڑنے پر غم نہیں، جنت کی خوشخبری مل رہی ہے۔ بندے کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلا نقطہ جو ہم کو ہے اپنی زندگی میں جس چیز کو ہم کو پکڑ کے رکھنا ہے وہ ہمارے رب العالمین پر ایمان ہے اور اس پر استقامت ہے، اسی سے آپ کو دنیا میں بھی امن و امان ملنے والا ہے اور اسی سے آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی میں امن و امان ملنے والا ہے، اولاً آخراً۔ اس کے بعد دیگر اسباب موجود ہیں انشاءاللہ۔ اسی میں سے ایک چیز ہے اللہ رب العالمین کے اس دین کو قائم کرنا، نمازیں قائم کرنا اللہ کی زمین پر، اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اللہ کے دین، اللہ کے حدود کو نافذ کرنا، یہ امن و امان کے ذرائع میں سے بہت ہی اہم ذریعہ ہے، بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں چند آیتوں کی روشنی میں اس بات کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ دیکھیے یہاں پر آج قبل اس کی کہ میں گفتگو شروع کروں، کتنے لوگ ہیں آج جو اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کردہ ان حدود کے نفاذ پر اعتراض ہے، ان کو آبجیکشن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ انسانیت نہیں ہے کہ آپ چوری کرنے پر کسی کا ہاتھ کاٹ لیں، قتل کرنے پر اس قاتل کو آپ قتل کر دیں، شادی شدہ زناکار کو رجم کر دیں۔ یہ تو ظلم ہے، یہ تو بربریت ہے۔ ان کے جواب میں اللہ رب العالمین کی اس آیت کو پیش کرنا کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ عقل والے اس چیز کو سمجھ سکتے، جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کی اس آیت کی گواہی سے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس وہ عقل نہیں ہے جس عقل کے ذریعے وہ ان حدود کے تنفیذ کی حکمتوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو اس چیز کو سمجھو۔
اس چیز کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ اسی قتل و غارت گری اور فساد کو بند کرنے کے لیے یا اس چیز کو یعنی لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے بنو اسرائیل پر، اور یہ یعنی گویا کہ یہ حدود کا نظام اللہ رب العالمین نے پہلی قوموں کے اندر بھی رکھا اور یہ حکمت ان کو بھی سمجھائی، لیکن جنہوں نے سمجھا انہوں نے سمجھا، جنہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے نہیں سمجھا۔ فرمایا، صرف میں آخری ٹکڑے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نفس کو، ایک آدمی کو بغیر یعنی حدود کے طور پر نہیں، ناحق معصوم جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اسی لیے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں جب قتل کا واقعہ پیش آیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک دنیا روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابل پر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر قتل کا آغاز جس نے کیا اس بندے نے کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اس نفس کو زندہ رکھا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی۔ ان کی زندگی عطا نہیں کی بلکہ محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف یہاں پر میں نے یعنی ان جو حدود کی سب سے بڑی نوعیت، سب سے عظیم نوعیت ہے اس کا ذکر کیا، اور باقی چوری کے، زنا کے، شراب نوشی کے اور جتنے بھی حدود ہیں سارے حدود کو نافذ کرنے کا شریعت کے اندر ایک ہی حکم ہے، نافذ کرنے کی بڑی حکمتیں ہیں، اور جس معاشرے کے اندر ان حدود کو نافذ کیا جاتا ہے وہ معاشرے ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیوں؟ صرف چھوٹی سی بات کہ جہاں پر قتل کا بدلہ قتل، مثال کے طور پر، تو آپ کسی کے اوپر کوئی بھی ہتھیار اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے اگر آپ کے پاس عقل ہے یا عقل آپ کی کام کر رہی ہے، کیونکہ بہت ساری برائیاں میرے بھائی اور دوستو، عقل کو عقل اس کا نام کیوں رکھا گیا معلوم ہے؟ کہتے ہیں عقل اس کے معنی باندھنے کے ہوتے ہیں، عقال اسی سے ہے، عقال جو سعودی لوگ لگاتے ہیں عقال نا، اسی سے باندھنے کا ذریعہ، باندھنے کی چیز رسی۔ تو عقل کو عقل کیوں کہا گیا؟ کہ یہ انسان کو باندھ کے رکھتی ہے، باندھ کے رکھتی ہے، کسی جرم کی جرأت نہیں کرنے دیتی۔ کب بندہ جرأت کرتا ہے؟ اور جتنے بھی واقعات آپ پڑھیں گے جرائم کے، آپ یقین مانیں کہ جرم کرتے وقت بندہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی جب اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا، ورنہ ذرہ برابر بھی عقل اگر اس کی ہوتی ٹھکانے تو وہ بندہ یہ جرم نہیں کر سکتا تھا۔ جتنے بھی زناکاریوں کے کیس ہو رہے ہیں، قتل کے کیس ہو رہے ہیں، ریپ کیس ہو رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ان کی عقل اس وقت ٹھکانے نہیں تھی۔ کسی بھی وجہ سے کوئی فحش چیزیں دیکھتا ہے تو اپنے آپ میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، کوئی شراب پی لیتا ہے تو کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، کوئی غصہ اتنا آ جاتا ہے اس کو کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ کتنے لوگ غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتے، بعد میں پچھتاتے، جیسے ہی ٹھنڈا ہوتا تیسے فون کرتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ ہماری عقل جو اللہ رب العالمین نے، عقل کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے ہم نے اس طرح کا قدم اٹھا لیا۔ تو جب بندہ اس طرح یعنی جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر ان حدود کو قائم کیا جاتا ہے تو وہ جرم کرنے سے پہلے 100 بار
اپنے نفس کا مراجعہ کرتا ہے، اور یہی ہے کہ پھر پورا معاشرہ محفوظ رہتا ہے اس طرح کی چیزوں کی، اس طرح کے جرائم سے۔ اور دنیا گواہ ہے اس بات پر، دنیا گواہ ہے اس بات پر کہ جہاں بھی مسلم معاشرے جتنا زیادہ ان کے اندر دینداری اور اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے، اس معاشرے میں جرائم کی شرح اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ پولیس بٹھا دیجئے، پہرا بٹھا دیجئے، آپ جتنا چاہیں اتنا بٹھا دیجئے، لیکن اگر اللہ کی نگرانی کا احساس بندے کے اندر نہیں ہے تو سامنے جرم نہیں کرے گا، چھپ کر جرم کرے گا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن جس بندے کے دل کے اندر اللہ پر ایمان ہے اور علیم و خبیر، سمیع، بصیر اور اللہ کی دیگر صفات پر رقیب پر ایمان ہے، تو وہ چاہے بند کمرے میں رہے، چاہے اکیلے جنگل میں رہے، کہیں بھی رہے، اس کا اللہ تو اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کی نگرانی، اللہ کی آنکھیں سوتی نہیں ہیں، تو بندہ پھر اس احساس کے تئیں جرم سے اپنے کو محفوظ رکھتا ہے، اور پھر اس کے جرم سے، اس کے شر سے باقی دیگر لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائی اور دوستو، جو معاشرے کے فتن و فساد کو ختم کرتا ہے، وہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، بطور خاص اگر وہ ملک اسلامی ہے اور حکومت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے، تو ایسے حکمراں اور ایسی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین جو معاشرے کی حفاظت کے لیے ہی ہوتے ہیں، ان کی یعنی جب تک وہ کھلم کھلا معصیت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، جب تک ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا معاشرے کے اندر بہت بڑے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ خیالی باتیں نہیں کرتے ہیں، تاریخ کی باتیں کریں گے تو تاریخ آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی پڑھنے کی، لیکن ہم ابھی، اگر آپ سارے لوگ یہاں 10-5 سال سے ہیں یہاں پر خلیج کے اندر، تو جس کو پچھلے دنوں میں ربیع عربی کا نام دیا گیا تھا، ربیع عربی زبان میں، عربی زبان کے الفاظ ہیں جس کو ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں تو کہیں گے عربوں کا موسم بہار۔ کیا تھا موسم بہار معلوم ہے؟ حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے کا جو ایک چلن، جس کے اندر شکار ہوئے مصر اور سوریہ اور تونس اور لیبیا اور یمن، جو آگ اس وقت لگی تھی ابھی تک اس کو بجھایا نہیں جا سکا ہے کہ نہیں؟ یہ تو اس کے لیے تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہاں، پہلی حکومتوں میں معصیتیں تھیں، برائیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن لوگ امن و امان میں تھے۔ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بندے تھے، کسی نہ کسی شکل میں اپنے رب کو خوش کرنے کی وہ حتی الامکان حتی المقدور اتقوا اللہ ما استطعتم کی کوشش کر ہی رہے تھے، اور بندہ اس سے زیادہ مکلف نہیں ہے، اس سے زیادہ مکلف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو جب فرعون نے اللہ کی عبادت کرنے سے کھلم کھلا روک دیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعلوا بیوتکم قبلہ۔ کوئی بات نہیں ہے، باہر مسجدیں نہیں بنا سکتے تو اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن جب ہم ان حکومتوں کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ چیز یعنی سبحان اللہ، یہ ایک الگ سے اس کی اسٹڈی ہونی چاہیے اور اس کے لیے الگ سے درس ہونا چاہیے کہ کن حالتوں میں یا کن حالات میں اس طرح کی چیزیں کن کن شرطوں کے ساتھ ممکن ہے اور جائز ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہے کہ وہ جس کو نام دیا موسم بہار کا، دراصل وہ خزاں کا موسم نکلا۔ کتنی جانیں، کتنی عزتیں، کتنے لوگ بے گھر، کتنے لوگ پردیسی ہونے پر مجبور، یعنی یہ ہماری نگاہوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟
یہ وہی امن و امان کی بات ہے جس کا بیان کرنے ہم بیٹھے ہیں کہ آپ اگر اپنے حکمرانوں کی سمع و اطاعت اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے کریں تو آپ کو امن و امان ملے گا، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر خوارج کے سلسلے میں کتنی احادیث ہیں، وقت نہیں تو میں بتاتا آپ کے سامنے، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے، فتنے کا سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے معاشرتی عدالت، کہ آپ کے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہو، اس سے بھی امن و امان کو فروغ ملتا ہے۔ کیا مطلب ہے اجتماعی عدالت کا، معاشرتی عدالت کا؟ کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے، بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے حسب و نسب کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے عدالت اجتماعیہ کا مطلب۔ یہ چودھری صاحب ہیں، یہ کچھ بھی کریں تو ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ غریب ہیں تو ان کو جیسے چاہو ان کے اوپر ظلم و زیادتی کو روا رکھو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بد امنی پیدا ہوتی ہے، امن و امان لٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ کہاں کہاں؟ ہر جگہ، ہر جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے، فرض کیا ہے۔ اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ جب تم جانور ذبح کرو، جو حلال جانور ہے تمہارے لیے کھانے کے لیے ذبح کرتے ہو، فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ، تو اس کو اچھی طرح ذبح کرو۔ کیا مطلب اچھی طرح ذبح کرنے کا؟ ذبح تو کر رہے ہو، اچھی طرح کیا ذبح کرنا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کا کمال دیکھیے، آپ کا جمال دیکھیے کہ آپ نے اتنی باریک چیز بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا ذبح کرنا ہو تو چھری کو تیز کر لو، تیز چھری سے ذبح کرو، تاکہ جان ہی نکالنا ہے تو آسانی سے جلدی سے نکل جائے۔ فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ، چھری تیز کرو تو اپنے اس ذبیحہ کو جلدی آرام دے دو گے۔ اب آپ سوچیں، تصور کریں کہ آپ اگر اس کی گردن ریتتے رہیں 5 منٹ 10 منٹ، تھوڑا کٹ جائے تھوڑا باقی رہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر ایک ہی بار آپ نے کاٹ دیا، خون نکل گیا، تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا معاملہ۔ تو ہر چیز پہ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور کئی جگہوں پر قسط اپناؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دو بندوں کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کا رشتہ دار ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے، تو آپ کو فیصلہ کس کے حق میں دینا ہے؟ جو غیر ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، ایک طرف آپ کا بیٹا ہے، ایک طرف آپ کا باپ ہے، آپ کے کوئی بھی ہیں، اور دوسری طرف اجنبی ہے، لیکن اگر حق اس اجنبی کا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک عورت نے، مخزومیہ کے اس سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ مخزومی عورت نے چوری کیا، بڑے خاندان کی حسب نسب والی، لیکن چوری تو چوری ہے۔ حد قائم کرنے کی بات آئی، سب لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ارے یہ اتنے شریف خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے واسطہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا کہ یہ حب رسول اللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، ان کا واسطہ پکڑا جائے اور ان سے بات کرائی جائے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید کو بہت مانتے تھے، لیکن جب اسامہ ابن زید نے اس عورت کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کا پارا چڑھ گیا، آپ بہت ہی غضبناک ہوئے اور آپ نے اپنا مشہور جملہ ارشاد فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، یہ اسامہ تم اللہ کے حدوں میں سے حد کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی اہم بات، کوئی واقعہ پیش آتا اور اس واقعے کے تناظر میں اس کے پیش نظر اپنی امت کو کچھ باتیں، کچھ رہنمائیاں کرنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یاد رکھو کہ تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کے ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا، لوگ جب ان میں سے کوئی حسب نسب والا چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب بندہ، ضعیف اور کمزور بندہ جب چوری کرتا تھا اس کے اوپر حد نافذ کرتے تھے۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ یاد رکھو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، یا میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اپنی بیٹی کا لخت جگر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے عدالت اجتماعیہ، یہ ہے معاشرے کے اندر وہ عدالت جس عدالت کے قائم ہونے پر معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں، آپس میں خیر کی باتوں کی نصیحت کرتے رہنا، حق کی باتوں کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الدین والنصیحہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ ساری چیزیں بلکہ جو اسلامی اخلاق کے سلسلے میں ابھی آپ 1 سال 2 سال سے جو یعنی درست سنتے آ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس معاشرے کے اندر امن و امان کی ضامن ہیں۔ امن و امان انہی سے قائم ہوتا ہے۔ ایک آخری بات میں اس درس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل اور ہم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے یہاں کرائم اور جرائم کی جو حالت ہے اس کی وجہ یعنی دنیا کے سلسلے میں بھی جہاں پہ امن و ایمان نہیں ہے وہاں بھی اگر کچھ ڈسپلن رہے تو کچھ پرسنٹیج امن و امان کے تو قائم کیے ہی جا سکتے ہیں۔ وہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ دین کامل ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ جو لوگ بھی معاشرے کے اندر فتنہ فساد برپا کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی بھی رعایت نہ کی جائے، سخت سزائیں دی جائیں تاکہ امن و امان قائم ہو اور بحال رہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ کتنی عظیم آیت ہے۔ فرمایا جو لوگ، ان لوگوں کا بدلہ، ان لوگوں کی سزا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، چوری فساد ہے، ڈکیتی فساد ہے، رہزنی فساد ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا فساد ہے، رشوت خوری فساد ہے، سود خوری فساد ہے، معاشرے کے اندر اونچ نیچ کرنا فساد ہے، غریبوں پہ ظلم کرنا فساد ہے، اور کسی بھی طرح کی فساد کا فساد کیا سزا ہے ان کی؟ ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، اور یقتلوا یہاں پر
قتل یقتل کے معنی بھی قتل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یقتل تشدید، یعنی کہ کسی بھی حال میں ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو پکڑا جائے، جکڑا جائے اور ان کی جان لی جائے، تاکہ دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں اور یصلبوا یا سولی پہ چڑھا دیا جائے تاکہ سب لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیے جائیں۔ الٹے کاٹنے کا مطلب داہنا ہاتھ اور بایاں پیر۔ او ینفوا من الارض، یا ان کو دیش بدر کر دیا جائے، باہر ملک سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی رسوائی ہے، ولہم عذاب ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اندر بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ابھی اس موضوع میں باقی ہیں کہنے کی، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب اس درس سے ایک دوسرا پوائنٹ میں یعنی ابھی تک جو بیان کر رہا تھا کہ امن و امان کیسے قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں جو آپ نے دیکھی کہ جن سے امن و امان قائم ہوگا، ان کے الٹی چیزیں جتنی بھی ان کی ضد ہیں، ایمان کی ضد کفر، توحید کی ضد شرک، سنت کی ضد بدعت، نیک اعمال کی ضد برے اعمال، اور جتنی بھی ضد ہیں اتنی ساری چیزوں سے بد امنی پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، معاشرہ کے اندر سے امن و امان لٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگوں کی جتنی کمی ہوگی، اتنا ہی امن و امان کا فقدان ہوگا اور اس کی جگہ بد امنی لے لے گی۔ پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے اگر امن و امان کو باقی رکھنا ہے؟ اور کون آدمی ہے جو امن و امان کو پسند نہیں کرتا؟ پچھلے درس میں یعنی چند باتیں جو میں نے مثال کے طور پر ذکر کی تھیں، آپ ان کو غور کریں، دہرائیں۔ کون بندہ ہے جو امن و امان نہیں چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ ہماری گردن پہ ظلم و ستم کی تلوار لٹکتی رہے؟ ہے کوئی بندہ؟ نہیں۔ ہر آدمی، انسان بالطبع جو ہے وہ امن پسند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی معاشرے میں 10% بھی شیطان نہیں ہوتے، شیطان 2% ہوتے اور پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھتے۔ تو سب کو جب پسند ہے تو پھر سب کو مل کر اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات میں یعنی اس درس کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جس کے اندر جو کمی نظر آ رہی ہو اس کمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے، سارے لوگوں کو، فرد کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر اور قوم کی سطح پر، سب اپنے اپنے ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ گھر کا مالک اپنے گھر والوں کے تعلق سے، گاؤں کا پردھان اپنے گاؤں والوں کے تعلق سے، ملک کا جو بھی ہے صدر بادشاہ وہ اپنے ملک والوں کے تعلق سے، سب مسئول ہے، سب سے پوچھا جائے گا۔ اور میں نے اس دن ایک چیز اپنے ایک غلطی کی اصلاح میں، چونکہ میں نے غلطی یہیں پر کی تھی اس لیے غلطی کی اصلاح بھی یہیں پہ کرنی چاہیے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی پچھلے درس میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ایک دوسری آیت میں نے پڑھی تو وہاں پر لن تحصوها کا لفظ پڑھا تھا میں نے، یہ غلط ہے۔ دراصل دونوں آیتوں کے اندر لا تحصوها کا ہی لفظ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پہلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی 24 نمبر کی آیت، اور دوسری آیت ہے سورہ نحل کی 18 نمبر کی آیت۔ لیکن آیت کے آخری ٹکڑے میں فرق ہے۔ شروع کی آیت پوری وہی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن آخری میں فرق ہے، اور وہی فرق میں بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت جو سورہ ابراہیم کی 34 نمبر کی آیت ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں دیا، اور کتنا دیا، بے شمار دیا کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آیت کو ختم کیا اللہ رب العالمین نے ان الانسان لظلوم کفار۔ ادھر اللہ کی نعمتیں ہیں اور ادھر بندے کا
معاملہ ہے ان نعمتوں کے سامنے. کیا معاملہ ہے کہ بندہ ظلم کرنے والا ہے, ظالم ہے, ناشکری کرنے والا ہے. سمجھ گئے؟ نعمتیں اللہ کی بہت ہیں, لیکن آپ یہ جو دنیا میں جو جنجال دیکھ رہے ہیں ابھی, کوئی نعمتوں سے محروم نہیں ہے, لیکن ان نعمتوں کے باوجود یہ نعمتیں کھا کھا کر کے, یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے کو استعمال کر کے سرکشی پہ اتر آئے, عدوان پہ اتر آئے. اللہ رب العالمین کے خلاف ہی عالم بغاوت بلند کیا ہوا ہے انسانوں نے آج. سمجھ گئے؟ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ان الانسان لظلوم کفار. نعمتیں تو بہت ہیں, لیکن انسان کیا ہے؟ ظلم کرنے والا ہے, ناشکری کرنے والا ہے اللہ کی نعمتوں کا. لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کی وسعت رحمت پر. دوسری آیت جو سورہ نحل کی ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میں نے لن تحصوها کہا, جو غلطی میری تھی, میرے ذہن نے خیانت کیا اس وقت. لن تحصوها کا لفظ میں نے کہا تھا, جبکہ حقیقت میں دونوں میں کیا ہے؟ لا تحصوها. اس میں کیا ہے آخری ٹکڑا؟ ان اللہ لغفور الرحیم. نعمتوں کا ذکر دونوں آیتوں میں ہے, لیکن ایک میں انسانی عمل کا ذکر ہے ان نعمتوں کے حوالے سے کہ انسان کیا کرتا ہے, ان نعمتوں کے مقابلے میں ظلم, سرکشی اور ناشکری کا برتاؤ کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے, کیا کرتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. ایک طرف بندے کی ناشکری ہے, بندے کا ظلم ذاتی ہے, اس کی طرف سے عدوان ہے, سرکشی ہے, اور ایک طرف اللہ کی مغفرت ہے, رحمت ہے. پھر بھی اللہ سے شکایت ہے, اس اللہ سے شکایت ہے جس اللہ نے پکار کر کے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. کہ میرے گنہگار بندو, میرے بندو, بندے تو میرے ہی ہو, گنہگار بندو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا, اللہ سے قربت اختیار کرنی ہوگی, اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہوگا, اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت کی دعا کرنی ہوگی. ہمارے دادا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی, لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اس وقت دو بندوں سے غلطی ہوئی تھی, ابلیس سے غلطی ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی, ہے نا. ابلیس نے اللہ کی بات, اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا, آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کی, اور اللہ نے پھر ان کو توفیق دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دن 7 راتیں ابراہیم اور حوا روتے ہی رہے, یہ دعا مانگتے رہے. اللہ رب العالمین نے آخرکار دعا قبول فرمائی. تو ہم سب کو میرے بھائی اور دوستو ان باتوں سے آگہی بھی ضروری ہے, اور ان اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے, اور اگر کوتاہی ہو جائے تو رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کی مغفرت کا سوال کرنا, اللہ کی رحمت کا سوال کرنا بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ جئیں, ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما